ہوگی، اس محنت کے ذریعے سے 700 سال پرانا زمانہ امت پر لوٹ آئے گا، اور یہ بات پکی سچی تھی، ایسا ہی ہوگا۔ وہ جب بھی کہا کرتے تھے، حضرت نے فرمایا، وہ جب بھی کہا کرتے تھے وہ دو بھی دو چار کی طرح بالکل ٹھیک ویسے ہی ہوتا تھا، اکثر باتیں ان کی صحیح ہو جاتی تھی۔ لیکن فرمایا بھی ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور وجه اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو صحیح رخ پر محنت ہوگی، صحیح رخ پر محنت ہوگی تو اس کے ذریعے سے اثرات پیدا ہوں گے۔ انفرادی زندگی پر اثر یہ پیدا ہوگا کہ گناہوں کی قوت کم ہوگی، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی، دنیا سے رغبت کم ہوگی، آخرت کی طرف رغبت بڑھے گی، آخرت کی طرف رغبت بڑھے گی تو اعمال میں اضافہ ہوگا، اور عمل پر جمنا ہی استقامت ہے۔ آدمی استقامت پر جمتا ہے، اس پہ حالات اور مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ عافیت کی ہے، اللہ سے عافیت مانگا کرو، یہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اس لیے حکم ہے، یہ ہدایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ عافیت مانگا کرو۔ عافیت یہ ہے، حضرت نے فرمایا عافیت یہ ہے کہ کسی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا نہ کر کہ جس کی وجہ سے میں یہ کام نہ کر سکتا، ایسی بیماری میں، ایسی ہلاک کر دینے والی بیماری مت دے کہ جس کے بعد میں یہ کام نہ کر سکوں۔ اور دوسرا فرمایا عافیت یہ ہے کہ کسی دینی فتنے میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔ عجیب بات ہے، کسی ایسی دینی فتنے میں مبتلا نہ کر جس کی وجہ سے میں حق چھوڑ رہا ہوں۔ عجیب اس کی مثال بھی دی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تو حق ہے لیکن بیٹا نہ حق پر ہے۔ یہ اقتباسات ہیں، حضرت کے بیان کے اقتباسات ہیں، 100% وہی بات نہیں ہے، جو اقتباسات ہیں اصل چیزیں ہیں، امانتاً پہنچانے کی کوشش ہے۔ فرمایا کہ ایسے دینی فتنے میں مبتلا نہ کر جس کی وجہ سے میں حق چھوڑ دوں، کہ بیٹا نہ حق پر ہے، باپ حق پر ہے، باپ حق پر ہے اور اس کا داماد نہ حق پر ہے، اگر کچھ کہہ دوں گا تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، حق بات کو لے کے چلوں گا تو رشتہ بکھر جائے گا۔ تو آدمی کیا کرتا ہے، رشتوں کے لیے مداہنت کر لیتا ہے، اور یہ دین میں مداہنت، یہ دین میں خیانت ہے، دین میں مداہنت یہ دین میں خیانت ہے، اور ہر خائن خیانت کرنے والے کو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، خیانت کرنے والے کی پکڑ ہوگی۔ اور میں دینی فتنے میں مبتلا نہ کر جس کی وجہ سے میں حق چھوڑ دوں۔ معلوم ہے کہ یہ حق ہے لیکن اس پہ آنے نہیں ہو رہا، کیوں؟ مسئلہ رشتے کا ہے، مسئلہ خاندان کا ہے، مسئلہ قبیلے کا ہے، مسئلہ دوست کا ہے، یا گھریلو ماحول کا ہے کہ یہ ماحول چھوڑ کے اس ماحول میں آ جاؤں گا، میرا سب بکھر جائے گا، سب ٹوٹ جائے گا میرے حق پر آنے کی وجہ سے، اس لیے حق سے کمپرومائز کر لیا، حق چھوڑ دیا۔ اسی لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے، جس کو دیکھو کہ سب کے پاس اچھا بننا چاہتا ہے، جس کو ایسا دیکھو کہ وہ سب کے پاس اچھا بننا چاہتا ہے، سب کے پاس اچھا رہنا، اچھوں کے پاس بھی اچھا، بروں کے پاس بھی اچھا، دین پر چلنے والوں کے پاس بھی اچھا، کہیں بھی برا ہونا نہیں چاہتا، سب کے پاس اچھا رہنا چاہتا ہے۔ فرمایا دیکھو اس نے مداہنت اختیار کر لی، راستہ اس نے مداہنت کا پکڑا ہے، حق معلوم ہے اور حق کو ظاہر نہیں کرتا، رشتے خراب ہو جائیں گے، دوستیاں بگڑ جائیں گی، حق کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو یہ اس سے بچنے کا نام عافیت ہے، اس لیے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو کہ اللہ ایسی مہلک بیماری میں مبتلا نہ کر جس کی وجہ سے کام سے رک جاؤں، یا ایسے دینی فتنے میں مبتلا نہ کر جس کی وجہ سے میں حق چھوڑ دوں۔ تو ہر حال میں جم جانا یہ اپنی ذاتی زندگی کی استقامت ہے۔
اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی ترقی، اپنے اعمال کی ترقی. فرمایا اپنے اعمال کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقے پر لانے کا نام علم و ذکر ہے. فرمایا گاڑی علم و ذکر پر ہوگی تو منزل تک پہنچ پائے گی. علم و ذکر سے گاڑی ہٹ جائے گی. جیسے ریل کا ڈبہ ہے، اگر وہ پٹری پہ چلتا ہے تو منزل تک مہینوں کا سفر وہ گھنٹوں میں، دنوں میں پورا کروا دیتا ہے. اگر پٹری سے گاڑی ہٹ گئی تو وہ ڈھیر ہو جاتی ہے. ایسے ہی یہ محنت علم و ذکر سے ہٹ گئی تو یہ محنت بے فائدہ ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا علم نہیں ہوگا جہالت ہوگی، ذکر نہیں ہوگا غفلت ہوگی. دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں ہدایت کے لیے، ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے. ایمان ہے اور علم ہے، یہی تو دو چیزیں ہیں، ایمان ہے اور علم ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنے آپ کو لانا، ان طریقوں کو جاننا، اس کے ذریعے سے اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، یہ علم ہے. علم راستہ ہے، علم نور ہے. اس پر بڑی تفصیلی بات. آگے فرمایا ذکر، یہ ذکر کی ایک طاقت ہے، وہی آدمی کو چلاتی ہے. ذکر کے ذریعے سے ایمانی قوت ہوتی ہے. فرمائے بہت سے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا فرمائے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے حد ہی مقرر نہیں کی، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ. ذکر کی کثرت سے وہ دل نرم ہوتے ہیں اور دلوں میں رقت پیدا ہوتی ہے. اور جو دل نرم ہوتے ہیں وہ مؤثر ہوتے ہیں، ان پہ اثر پڑتا ہے. وہ دل والوں ہی کا کام ہے. ہمارے جتنے اکابر تھے، اس پر عجیب باتیں اشارتاً فرمائیں، ہمارے جتنے اکابر تھے ان سب کے دلوں کا تعلق وہ اللہ سے عجیب و قریب تھا. جب اللہ سے تعلق ہوتا تھا تو ان کو محارم سے، اللہ کے نافرمانیوں سے مکمل تقوی حاصل ہوتا تھا. وہ تقوی کے ذریعے سے وہ مکمل گناہوں سے محفوظ ہوتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے تھے. نے فرمایا اور حضرت اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ جیسے اپنے آپ کو اعمال پر لاتے ہو، اپنی اولاد پر بھی ان اعمال پر لانے کی کوشش کرو. تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ان کی زندگی کو دیکھو، جانچو کہ ان کی زندگی سنت شریعت پر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. انہیں سمجھاؤ، او مومن بیٹے آؤ بیٹھو، ان سے بات کرو، ان سے مذاکرے کرو، انہیں دین کی طرف لانے کی کوشش کرو. پہلے اپنا گھر ہے، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو بٹھا کے سمجھاؤ. یہ فرمایا اپنے ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو، اپنے افراد کو بٹھا کے سمجھاؤ. دیکھو ان کی زندگی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھے بیٹھ رہے ہیں. ان کے لباس میں ذری بھی تبدیلی آ جائے، ذرا بٹھا کے ان سے بات کرو. اپنے گھروں کی نگرانی کرو. اپنے موت سے پہلے اپنی اولاد کو اس کام پر لگا کے جاؤ. تو اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا یہ علم ہے، اور اس دھیان کے ساتھ پورا کرنا یہ ذکر ہے. جب یہ حالت ہوتی ہے فرمایا لوگوں کا اکرام، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. وہ حقوق ادا کرے گا، اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کا کیا حق ہے، اور مجھ پر کن کن حقوق کی کیا کیا ذمہ داری ہے. ذمہ داریاں پورا کرنے کا نام ہی دین ہے، کہ مجھ پر کس کے کیا حق ہے. ان حقوق کو ادا کرنے کا نام ہی زندگی ہے، اور ان زندگی کو، ان حقوق کو پورا کرنے میں لگا دینا ہی دینداری ہے. دین کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے حقوق ادا ہو جائے
بندوں کے حقوق ادا ہو جائیں. میری زندگی میں جس پر میرا حق ہے وہ حق ادا کرنے والا بن جاؤں تو میں دیندار ہوں. ہمارے اس کام سے حقوق ادا کرنے آ جاوے. یہ فرمائیں اللہ کا کیا حق ہے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا. بندوں کے کیا حق ہے بندوں کے حقوق ادا کرنا. اس لیے فرمائیں اللہ کا حق بندوں کا اللہ سے حق وہ عبادت والا ہے. بندوں سے بندوں کا حق وہ انصاف والا ہے. احسان والا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. عبدیت والا اللہ سے تعلق ہے. بندوں سے انصاف والا تعلق ہے. فرمایا کہ بندوں کا کیا حق ہے بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو. ہر چیز کے فرائض ہیں. نماز کے فرائض ہیں, زکوٰۃ کے فرائض ہیں, حج کے فرائض ہیں, روزے کے فرائض ہیں. ایسے بندوں کے ساتھ حقوق کے فرائض ہیں, تجارت کے فرائض ہیں. ان فرائض کو جاننا, ان کے واجبات کو جاننا, اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننا یہ علم ہے. علم کے راستے ہی سے آدمی ترقی پہ جاتا ہے. فرمایا کہ اپنے ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا یہ علم و ذکر ہے. اور آگے بھی کہا کہ علم و ذکر گننے کے لیے نہیں کہ ایمان نماز علم و ذکر زندگی میں لانے کے لیے کہ میرے کس عمل کے ساتھ میرے عمل میں کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں. میری تجارت میں کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں. میری معاشرت میں کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں. میری زندگی کے کن حقوق میں کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں. ان کو جاننا یہ علم ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جتنا اس کے ذمہ فرض ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. جن کاموں میں وہ ہے جن کے اس کے ذمہ حقوق ہیں, ان حقوق کے سلسلے میں اس کے پاس کیا علم ہے, اس علم کا جاننا فرض ہے. نماز کے فرائض ہیں, عبادات کے فرائض ہیں, معاشرت کے فرائض ہیں, معاملات کے فرائض ہیں, اخلاقیات کے فرائض ہیں کہ بندوں کے ساتھ وہ انصاف کا معاملہ ہو. یہ بندوں کا حق ہے. اور اللہ کے ساتھ وہ عبادت والا تعلق والا حق ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو فرمایا دو اثرات پیدا ہوں گے. ایک نیکیوں میں اضافہ ہوگا, برائیوں سے پرہیز پیدا ہوگا, تقوی حاصل ہوگا. تقوی ہدایت کا بھی ذریعہ ہے, تقوی اللہ کی مدد کا بھی ذریعہ ہے. آدمی جب تک اور تقوی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی حفاظت میں ترقی میں آگے بڑھتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ حضرت علی فرماتے ہیں ایک سمندر میں مخلوط لوگوں کی سفر کی ایک جہاز جا رہی تھی. عجیب مدد ہے تقوی میں. تو بہت دور سفر کے بعد اس سمندر میں طغیانی سی ہو گئی. پانی کی لہریں طوفانی شکل اختیار کر گئی. اتنی پریشانی ہو گئی کہ اس میں جتنے لوگ تھے بعض ڈر کے ہی مر گئے اور پانی اندر آنے لگا. تو اس میں گرتے گرتے دو تختے بچ گئے. دو تختوں پہ دو لوگ بچ گئے. ایک حاملہ عورت تھی اور ایک تختے پر ایک حبشی آدمی تھا. باقی سارے لوگ ختم ہو گئے تھے. تو وہ پانی میں اللہ کی مدد ہے. وہ عورت اور اس بچے کے سوا کوئی نہیں تھے. عورت اس حبشی آدمی کے سوا کوئی نہیں تھا. وہ بھی حبشی بہت دور نظر آ رہا تھا. پانی نے اس کو ڈھکیلتے عورت کے قریب لا کے کھڑا کر دیا
بعض لوگوں کے دل حالات پر بھی نہیں گھبراتے، حالانکہ حالات اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے آتے ہیں. آدمی پر جو حالات آتے ہیں وہ حالات اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے آتے ہیں. تو اس پر بھی حالات تھے، سب لوگ مر گئے، ہم بچ گئے، کتنی بڑی بات ہے. لیکن اس آدمی کا دل سوچا کہ کیوں نہ کوئی نہیں ہے، یہاں وہ کام کر لوں جو اپنی بیوی سے کرتا ہوں. بعض لوگوں کی دلی کیفیت ہوتی ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. بعض دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کی سختی یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے. دلوں کی سختی تو بڑا سخت دل تھا، ارادہ ہوا پورا کام کرے. تو عورت کہنے لگی ارے اللہ کے بندے کس حال میں ہے، جان بچانا مشکل ہے، تو اس حال میں مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. بہت منت سماجت کی، خاتون تھی، تنہا تھی، حاملہ تھی، کمزور ہوتی ہیں، اس نے ان پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. کیسا دل ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا. تو اس نے اللہ سے، اس نے اس بندے سے سب سے پہلے کہا ذرا توقف کر لے، شام ہونے دے، تاکہ اجالے میں تو ہم نہ کریں، تھوڑا اندھیرا بھی ہو جاوے، تب تک دیکھیں، تھوڑا سا توقف انتظار کر لے. تو پھر تھوڑا متوجہ ہوئی اللہ کے جانب، اے اللہ تو نے جان بچائی ہے، اے اللہ اب عزت بچا لے. اللہ سے مانگا. تو تھوڑی ہی دیر کا انتظار تھا کہ ایک سمندر سے مچھلی نکلی اور اس حبشی کو نوالا بنا لیا. حبشی کو نوالا بنا لیا، وہ ختم ہو گیا. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کو پتا نہیں کہ یہ رو رہی تھی. روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی. پانی نے اس کو ڈھکیلتے 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 ایک جزیرے پہ پہنچا دیا. اور پہنچتے 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 کافی دن گزرے، اس میں اس کی ولادت بھی ہو گئی. اللہ جانے کیسے ہوئی. اور خود کو سنبھالتے، بچے کو سنبھالتے سنبھالتے ایسی حالت بھی ہو گئی کہ یہ سوئی تھی، اس کا بچہ کھو بھی گیا. اب یہ پریشان ہو گئی کہ میرا بچہ کہاں. جب آنکھ کھولی تو جزیرے میں، اور حالت یہ تھی کہ بچہ ندارت ہے. اور بھاگی دوڑی، تھوڑی دیر بھاگتے دوڑتے ایک جگہ پہ جا کے قیام کیا تو دیکھا بعض لوگ اس بچے کو لے کے اس کا انتظام انسرام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سہلا رہے ہیں، اس کو سلا رہے ہیں. اس نے دیکھتے پہچان لیا میرا بچہ ہے. اس نے کہا جھوٹ کہہ رہی ہے. ہم سچی بات ہے، نہیں جھوٹ کہہ رہی ہے. کیسے ہوا؟ تجھے پتا بھی ہے کہ ہمیں بچہ کیسے حاصل ہوا؟ کیسے حاصل ہوا؟ ایسے حاصل ہوا. اس نے اپنی ساری کارگزاری سنائی، ایسے ایسے میرے ساتھ معاملہ ہوا، اس کے بعد ولادت ہوئی، بچہ ملا، بچہ کھویا، اب آپ دیکھ رہی ہوں کہ بچہ تمہارے ساتھ ہے. اس نے ساری کارگزاری سنائی، حبشی والی، حبشی آدمی کی ساری کارگزاری سنائی. تو انہوں نے بھی کہا، اس سے بھی حیرت کی بات ہے کہ ہم بھی اسی سمندر میں تھے. سمندر کی طغیانی میں ہم نے عجیب حال دیکھا کہ ایک بڑی مچھلی ہمارے اس جہاز کو اپنے پیٹھ پر اٹھا لیا. اس وقت یہ بچہ گر رہا تھا اور ہم سے وہ مچھلی کہہ رہی تھی اس بچے کی حفاظت کرو ورنہ تمہاری زندگیاں تلف ہو جائیں. ہم نے اس بچے کو گود لے کے، ہماری یہ کشتی ٹہلتی ٹہلتی کنارے پر آئی ہے، اس لیے ہم پکڑے بیٹھے ہیں. یہ اس بندی کے تقوی پر تھا کہ اللہ نے جس ذریعے سے گناہ ہونے کا اندیشہ تھا، اللہ نے اسے بھی ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آل و اولاد کی بھی حفاظت کی. اس لیے اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں کہ جن کے والدین نیکوکار ہوتے ہیں ان کی اولاد کے سلسلے میں بھی اللہ بہتری کے فیصلے کرتے ہیں. تو اس کام کا اثر یہ ہے کہ زندگی تقوی پر آئے، اللہ کے محارم سے حفاظت ہوگی. اللہ کے محارم سے بچنا یہ اللہ کا حق ہے.
ورنہ آدمی کے گناہ بھی ہو رہے ہیں، نیکیوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، عبادت بھی چھوٹ رہی ہے، تو اس پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، کام کا اثر مرتب نہیں ہو رہا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا اپنے آپ کو جانچنا اس کام کے ذریعے سے کہ میری ذات پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ اور نصرت سے وہ استعدادات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے زمینوں کی استعداد ظاہر ہوتی ہے، ایسے نصرت کے ذریعے سے دین کی حیات ہوتی ہے۔ تو ان قوتوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کی پابندی کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یہ ہمارے کام کا یہ مقصد کار ہے، یہ کام کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی بدلے، ہمارے اعمال میں ترقی ہو، ہم اللہ کے نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ اس کے لیے یہ محنت ہے، اس کے لیے یہ خروج ہے، اس کے لیے یہ نصرت والی محنت ہے، اس کے لیے یہ کہنا سننا ہے، اس کے لیے یہ اجتماعات ہیں، اس کے لیے یہ پروگرام ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا خالی کہنا سننا اصل نہیں ہے، اصل چیز وہ ہماری زندگی ہے کہ اس کے ذریعے سے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو اسی عنوان کے تحت سب حضرات کی مختلف باتیں تھیں، الفاظ دیگر تھے، معنی تو ایک ہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہماری اپنی زندگی ہے، اس کام سے ہماری اپنی زندگی ہے، اسے اپنے آپ کو جانچنا اور جنچوانا، اپنے آپ کو کس حال میں ہے اس حال میں اپنے آپ کو دیکھنا، اس پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرنا، اس کی ایک ترغیب تھی۔ تو یہ ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ جوڑ ہوتا ہے، جیسے آپ حضرات جانتے ہیں، تو ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ کارگزاری آتی ہے۔ اس مرتبہ ملک کی کارگزاری یہ ہے کہ 3 چلے کی کل جماعتیں 237 جماعتیں نکلی، اس میں سے 5 جماعتیں پیدل تھی 3 مہینے میں۔ چلے کی کل جماعتوں کی تعداد 2035 ہیں، ان میں 185 جماعتیں وہ پیدل چلی تھیں ان 3 مہینوں میں۔ دیگر صوبوں میں بھیجی گئی جماعتیں، ہمارے صوبے کی جماعتیں، ہمارے کرناٹکا کی جماعتیں، دوسرے صوبوں میں جا کر تقاضوں پر بھیجی گئی جماعتیں، وہ 750 جماعتیں ہیں۔ چلے کی 722 جماعتیں، 4 ماہ کی 23 جماعتیں، یہ جماعتیں دیگر صوبوں میں محنت کی ہیں۔ کہاں محنت کی ہیں؟ مہاراشٹر میں 31 جماعتیں، تمل ناڈو کو 3 جماعتیں، آندھرا پردیش کو 4 جماعتیں، چلے کی 33 جماعتیں، گجرات کو 4 ماہ کی 10 جماعتیں، چلے کی 33 جماعتیں، راجستھان 4، چھتیس گڑھ کو 4 جماعتیں، برار کو 1 جماعت، دلی کو 8 جماعتیں، بہار کو 3 جماعتیں، ہریانہ کو 3 جماعتیں، پنجاب کو 2 جماعتیں، ہماچل کو 3 جماعتیں، یو پی کے لیے 21 جماعتیں، اڑیسہ میں 2 جماعتیں، بنگال کے لیے 6 جماعتیں، آسام کو 6 جماعتیں، گوا کو 2 جماعتیں اور وادی کے لیے 16 جماعتیں، اور نیپال کے لیے 3 جماعتیں۔ 19 صوبوں میں قریباً 185 جماعتیں، اس میں 4 ماہ کی 22 جماعتیں، چلے کی 163 جماعتیں ان 3 مہینوں میں کام کی ہیں۔ دیگر صوبوں میں تقاضوں پر چلی ہوئی جماعتیں، 4 ماہ بیرون بھیجی گئی جماعتیں، ان کی تعداد 32 جماعتیں ہیں۔ اور ماماستورا 2 ماہ بیرون بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد 19 ہے، 19 جماعتیں۔ ماماستورا چلے کی جماعتوں کی تعداد ان 3 مہینے میں ہمارے پورے ہندوستان سے وہ 40 جماعتیں ہیں۔ ماماستورا تشریح کی جماعتوں کی تعداد 643 جماعتیں، 640 پر 3 جماعتیں۔ مامستورا سہروزہ جماعتوں کی تعداد 2938 جماعتیں۔ سہروزہ جماعتیں ماہانہ اوسط ہندوستان کی وہ 9691 جماعتیں ہیں۔ تو ہر مہینے قریباً 9691 جماعتیں اس 3 ماہ میں ہر مہینے میں گئی ہوئی ہیں۔
صوبہ کرناٹک کی، اس میں ہمارے کرناٹکا میں کیا محنت کی شکل ان 3 مہینے میں ہوئی ہے. 3 مہینے میں اگست سے نومبر تک 3 چلے کی کل جماعتیں 80 پر 5 تھیں اور 5 جماعتیں اس میں پیدل تھیں. چلے کی کل جماعتیں 813 تھیں، 85 جماعتیں اس میں پیدل تھیں 80 پر 5. دیگر صوبوں میں تقاضوں پر بھیجی گئی جماعتیں 4 ماہ کی 22 جماعتیں، چلے کی 183 جماعتیں. 19 صوبوں میں کام کی ہیں یہ جماعتیں. 4 ماہ بیرون بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد 7 روانہ ہو گئی ہیں، 1 جانے والی تھی. مامستورہ 2 ماہ بیرون بھیجی گئی جماعتیں 8 روانہ ہو گئی ہیں، 3 جانے والی تھی. مامستورہ چلے کی جماعتیں ہمارے صوبے سے کرناٹک سے 19 جماعتیں ہیں اور 10 جماعتوں کی جانے والی ہیں، ان کی ترتیب بن رہی. مامستورہ تشریح کی جماعتوں کی تعداد 240. مامستورہ سیروزہ جماعتوں کی تعداد 1423. سیروزہ جماعتوں کی ماہانہ اوسط ہمارے کرناٹک کی 3138 جماعتیں ماہانہ نکلتی ہیں. یہ سب کام اس لیے سنایا جاتا ہے کہ ہم سب کو پتہ چلے کہ ہمارے صوبے میں کتنا کام ہو رہا ہے. ایک ہے اپنے علاقے کے سطح پر کام، ایک ہے اپنے ضلع کے سطح پر کام، ایک ہے اپنے صوبے کے سطح پر کام، ایک ہے اپنے ملک کے سطح پر کام. ہماری خوش قسمتی ہے، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہر 3 ماہ میں ایک مرتبہ ہمارے بڑے ہمیں جوڑتے ہیں. حالانکہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، لوگ عجیب بات فرمائیں اس کے بعد، کام ہو رہا ہے، ہم تو کام میں ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہم بھی کام میں ہیں. گاؤں سے جماعتیں بن رہی ہیں، صوبے سے جماعتیں بن رہی ہیں، اور ملک سے جماعتیں بن رہی ہیں. دین کے کاموں میں حضرت جی کا مقولہ نقل کیا، دین کے کاموں میں ہونا کافی نہیں ہے، کرنا ضروری ہے. دین کے کاموں میں ہونا کافی نہیں ہے، کرنا ضروری ہے. اور فرمایا ایک نماز ہو رہی ہے مسجد میں، ایک آدمی مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا. نماز ہو رہی ہے مسجد میں، آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے. نماز ہو رہی ہے، میں بھی ہوں نماز میں، میں بھی ہوں مسجد میں، لیکن کر نہیں رہا ہوں. تو دین کے کاموں میں ہونا کافی نہیں، کرنا ضروری ہے. تو کام کرنے کے لیے یہ کام ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ کرنے کے جذبے پیدا ہو. کیونکہ کرنے سے کام بنتے ہیں، ہونے سے کام نہیں بنتے. ہم تو ہیں ہی، ہم تو ہیں ہی. عمل ایمان عمل، فجر کی سنتیں اور نوافل کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، ہم تو ہیں ہی. ہم سمجھتے ہیں ہم کام والے ہیں، کام دیندار ہیں، ہم تو ہیں ہی. فرمایا ہونا کافی نہیں ہے، کرنا ضروری ہے. دین کے کاموں میں ہونا کافی، بار بار نقل کیا، دین کے کاموں میں ہونا کافی نہیں، کرنا ضروری ہے. تو یہ ہو رہا ہے. ہم سے کیا تقاضا ہے؟ ہم سے یہ کہ کرنا کیا ہے. 4 ماہ جو بیرون جماعتیں گئی تھیں، ایک جماعت امریکہ، دوسری جاپان، انڈونیشیا کو 2 جماعتیں، روانڈا کو 1 جماعت، تنزانیہ، زنجبار، یہ 7 جماعتیں 7 جگہ گئی ہیں. اور 2 ماہ مستورات کی جو 9 جماعتیں گئیں، وہ سعودیہ کو 1 جماعت، ساؤتھ افریقہ کو 1 جماعت، موزمبیق 1 جماعت، انڈونیشیا کو 1 جماعت، کینیا 2 جماعتیں، موریشس اور تھائی لینڈ، وہاں 1 جماعت. مامستورات 2 ماہ بھیجی جانے والی جماعت کرگستان، بحرین اور عمان، یہاں ہمارے صوبے سے جماعتیں گئی ہوئی ہیں. اور یہ محنت ہے عمومی اعتبار سے، اور طبقاتی محنت بھی ہوتی ہے. اس پر زور دیا اس مرتبہ کہ طبقاتی محنت پر طبقے وار محنت کی جائے. اس میں طبقاتی محنت کے ذریعے سے افراد ملیں گے اور ہر فرد قیمتی ہے. عجیب بات فرمائی اس پر، ہر فرد قیمتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ حضرت عمر نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ وہ سونے کی کھانوں کی طرح استعداد رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال فرمایا کہ امت کے افراد میں ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے. امت میں استعداد ہے. اور یہ جماعت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے حضور سے بات چیت کی. حضور نے ان کو کچھ سوالات کیے، وہ ٹھیک جوابات دے رہے تھے. حضور نے فرمایا علماء ادبا کادوا ان یکونوا علماء. حضور نے فرمایا بہت جاننے والے، بہت باادب ہو، ایسا لگتا ہے کہ میرے بعد تم سب نبی بننے والے تھے. تو حضرت نے فرما کر کہا
کہ امت میں صلاحیتیں ہیں، ایسی صلاحیتیں حضور نے بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ ایسے علماء اور ایسے ادبا ہیں کہ یہ لوگ اگر نبیوں کا سلسلہ ہوتا تو میرے بعد نبی بنتے، ایسی استعداد والے ہوتے ہیں۔ تو طبقاتی کام کے ذریعے سے استعداد والے ملتے ہیں، صلاحیتوں والے ملتے ہیں، یہ صلاحیتیں والے ہم سے بہتر کام کرتے ہیں۔ تو صلاحیت لوگوں کی تلاش کرنا، ان صلاحیتوں کو دین پر لگانا، یہ دین کو زندہ کرنا ہے، یہ دین کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ وہ جو کچھ کریں گے من سن سنتا حسنتا فعلیہ اجرہ واجر من عمل بہا، فرمایا کہ کسی نے اچھائی کی بنیاد ڈالی، اس پر جتنے لوگ اچھائی پہ چلیں گے ان سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے وہ بنیاد ڈالی ہے۔ صلاحیت ہے امت کے صلاحیتوں کو دین پر لگانا۔ تو اس سلسلے میں صلاحیت والے ہر طبقے پر محنت، اس میں عصری طلبہ ہیں، ایک بڑا طبقہ ہے، عصری طبقہ کا بڑا طبقہ، عصری تعلیم کا ایک بڑا طبقہ ہے۔ فرمایا اس میں 4 ماہ لگائی، تین مہینوں میں 3 جماعتیں، چلے میں 15 طلبہ شہر بنگلور سے، عشرہ کل صوبے سے کی جماعتیں، عشرے کی جماعتیں 170 پر 4 جماعتیں نکلی ان 3 مہینوں میں۔ سیروز جماعتیں طلبہ کی 377 نکلی، اور اس میں افراد 2222 افراد طلبہ، پڑھنے والے طلبہ 2222 افراد نکلے۔ اکتوبر میں بنگلور میں 6513، ہر ماہ بنگلور میں طلبہ سیروزہ ہر ماہ کی طلبہ کی تعداد وہ 600 سے زائد طلبہ وقت لگائے ہیں، اور ماہانہ وقت لگانے والے طلبہ وہ 8000 ہیں۔ اس میں ایک بات یہ فرمائی فاروق حضرت نے جب یہ ہمارا صوبہ بیٹھا ہوا تھا، اس میں فرمایا کہ طلبہ کی محنت جب کارگزاری پہنچائی جاتی ہے، اس کارگزاری میں طلبہ کس شعبے میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، کل تعداد کیا ہے، اور ان کو جوڑنے، ان پر محنت کی کیا ترتیب بنائی ہے، اور ان 3 مہینوں میں اس میں سے کتنے جڑے اور انہوں نے کیا کام کیا، ان پر محنت کی کیا ترتیب بنائی ہے، وہ کل کتنے ہیں، کتنے جڑ رہے ہیں، کس میں جڑ رہے ہیں، ان کو ہم نے کتنا حاصل کیا ہے۔ یہ طلبہ کی محنت میں کہ کل کتنے ہیں، کس شعبے میں ہیں، ہم نے ان پر محنت کی کیا ترتیب بنائی ہے، وہ کتنے جڑے ہیں اور کس عمل میں۔ شہر بنگلور میں حلقہ وار سالانہ جوڑ ہوتے ہیں طلبہ کے، اس میں 70 پر 4 جوڑ ہوئے، جس میں 17,969 کی شرکت ہوئی طلبہ کی۔ اس سال فارغ ہونے والے طلبہ جس میں 2020 پر 3 ہیں، جس میں 710 کی شرکت ہوئی۔ اضلاع میں بھی اسی طرح جوڑ ہوئے، جس میں 9050 پر 3 طلبہ نے شرکت کی۔ کل صوبے سے جوڑوں کی شرکت 11256 ہے۔ اتنے طلبہ 3 مہینے میں دین کی بات سنے۔ شہر بنگلور میں اور اضلاع میں مسجد وار طلبہ کی فہرست بنی ہوئی ہے۔ اتوار کی محنت کے ذریعے سے طلبہ ہاسٹل پی جی میں ملاقات کا نظام بنتا ہے۔ یہ ایک بات فرمائیے، پی جی کا سسٹم حضرت نے فرمایا بنگلور میں، دوسرے ضلعوں کے سلسلے میں حضرت نے کہا، فاروق حضرت نے جب وہ عزائم کے حق کا حلقہ بیٹھا ہوا تھا، اس میں ترغیب دی، اس میں فرمایا کہ تمہارے یہاں کالجز کتنے ہیں، ان کالجز میں کتنے مسلم بچے پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کی کیا ترتیب ہے، کتنے طلبہ ہیں، طالبات کتنی ہیں، ان کے اعمال کی کیا فکر تم نے کی ہے، اور ان کی ملاقاتوں کی ترتیب کیا بنائی ہے۔ بنگلور شہر کی سنائی کہ پی جیز میں بچے رہتے ہیں، پی جیز میں بچے رہتے ہیں، ان بچوں میں ملاقات کی ترتیب بنائے ہیں۔ بہت سارے طلبہ صوبے سے بھی اور باہر کے طلبہ اور طالبات آ کے پی جیز میں رہتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ان تک کسی کا پہنچنا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ بنگلور میں اس کی ترتیب بنائی ہے پی جیز پر محنت کرنے کے لیے۔ وہ بچے جو پڑھتے تو کالجز میں ہیں لیکن رہتے کالج کیمپس میں نہیں ہیں، پی جیز میں رہتے ہیں، ان پر پہنچ کر محنت کی ترتیب، ان کو کسی عمل میں جوڑ لینا۔ اس میں ایک شعبہ انجینئرنگ کے طلبہ پر محنت۔ شہر بنگلور میں انجینئرنگ کے 83 کالج ہیں، 80 پر 3۔ اس میں ایک بات حضرت نے
عزائم کے حلقے میں کہا کہ ہمارے پورے صوبے میں کتنے کالجز ہیں، اس میں کل طلباء کتنے ہیں، ہمارے جیسے ہمارا ضلع ہے کتنے کالجز ہیں انجینئرنگ کے، اور اس میں کل طلباء کتنے ہیں. جیسے بنگلور کے 7,521 طلباء ہیں، طالبات 1,550 پر 4. بیرون کے اس میں باہر سے ملکوں سے آئی ہوئی 160 پر 8 طالبات ہیں. اس میں وقت لگائے ہوئے طلباء 4 ماہ کے 8 ہیں، چلہ لگائے ہوئے 41 ہیں، 10 دن کے 80 ہیں. یہ تفصیلی محنت ہے، یہ تفصیلی محنت ہے. اس نے فرمایا یہ تفصیلی محنت ہوگی تو ہر طبقے کے ہر فرد تک پہنچنا آسان ہوگا. تقریباً محنت کے ذریعے سے 50 کالجز میں 80 پر 3 کالجز میں 50 کالجز ایسے ہیں جہاں نماز کا اہتمام ہوتا ہے. کیمپس میں یا قریب کے مساجد میں تقریباً ان بچوں میں 7,521 بچوں میں جو بچے مستقل نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ 1,010 بچے ہیں. ابھی کتنے باقی ہیں؟ 6,000 بچے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے. اس پر بھی حضرت نے ایک بات فرمائی کہ کتنا ہوا ہے یہ نہ دیکھو، کتنا کرنا ہے وہ دیکھو کہ کتنا کام باقی ہے. جتنا کیے ہو وہ دیکھو گے تو مطمئن ہو جاؤ گے، جتنا کرنا باقی ہے وہ دیکھو گے تو بے قرار ہو جاؤ گے. بے قرار ہونا یہ اولو العزم نبیوں کی سنت ہے، بے قرار ہونا کہ دین کے لیے بے قرار ہونا. جوڑ میں 45 کالجز سے 400 طلباء کی شرکت ہوئی. 4 ماہ میں 40 طلباء چل رہے ہیں. اس میں ڈاکٹرز کا ایک شعبہ ہے، میڈیکل کالجز میں پڑھنے والے طلباء طالبات. صوبہ کرناٹک میں 170 میڈیکل، ڈینٹل، آیوش یہ سب کالجز ہیں. 10 سے 12 کالج کو ملا کر ہر 3 ماہ میں ایک مرتبہ طلباء اور ڈاکٹرز کو جوڑتے ہیں. ماہ ستمبر میں 11 جوڑ ہوئے، 1,200 کی کل شرکت ہوئی اس طبقے کے ڈاکٹرز اور پڑھنے والے طلباء طالبات. ہر ماہ میں 6 سے روزہ جماعتیں جس میں اکثر ڈاکٹرز اور مسجد وال ساتھی ہوتے ہیں. 1 ڈاکٹر 4 ماہ کے ہیں، 8 ڈاکٹرز چلہ لگائے ہوئے، 1 بیرون گئے ہیں. لیڈی ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں، ان پر بھی محنت کی ترجیح ہوتی ہے. 1 کا اس میں چلہ لگا ہے اور سیروزہ 4 مستورات. ماہ مستورات ڈاکٹرز کی جماعتیں بنا کے لیڈی ڈاکٹرز بھی جس میں ہوتی ہیں میڈیکل کالج کے قریب ان کو رکھا جاتا ہے اور وہاں کی بچیوں کو ان اجتماعات میں جوڑنے کی فکر ہوتی ہے. قریب قیام کر کے کالج کی طالبات پر محنت کرتے ہیں. 300 میڈیکل طالبات اس محنت سے اس اجتماعات میں شریک ہوئی. 300 طالبات ان 3 مہینوں میں شریک ہوئی. ہر طبقے پر محنت کا یہ اثر ہے کہ ہر طبقے کے افراد ملے. IT پروفیشنلز یہ ایک مستقل محنت ہے. 4 ماہ ایک جماعت نکلی ان کی 3 مہینوں میں. چلے کے 9 افراد، سیروزہ 80 پر 9. پہلی مرتبہ اس میں جانے والے ساتھی وہ 40 پر 7 افراد تھے. یہ پرانے IT میں پروفیشنلز جو لوگ ہیں وہ نئیوں کو لے کے آ کے وقت لگاتے ہیں. اس میں 40 پر 7 لوگ اس مرتبہ لگے. اس میں ماہ مستورات چلہ 1 جوڑا گیا ہے. صرف IT والے. عشرے کی 1 جماعت، سہروزہ 9 جماعتیں نکلی جس میں 19 بہنیں ایسی تھیں جو پہلی مرتبہ نکلی تھیں. یہ وہ مستورات ہیں جو کام و کاج میں ہیں، ان کو وقت نکالنا مشکل ہے. وہ اپنے پڑھائی کے زمانے کے بعد کام کاج میں مصروف ان کی ڈیوٹیاں ہیں، اس میں سے ان کو بات سمجھ میں آنا، پھر اس کے بعد یہ خروج کے لیے تیار ہونا، جماعت بن کے نکلنا کتنا بڑا کام ہے. شہر بنگلور میں IT کے 15 جوڑ ہوئے جس میں کل شرکت 8,645. اس میں کہا کہ ہمارے پورے ضلع کی کارگزاری آئندہ سے دینا کرتے ہیں کہ آئندہ کتنے جڑے تھے اور ان کو محنت پر تم نے کیا محنت کی اور وہ کس پر جمے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے کتنوں کا وقت لگا. IT سیکٹر کو ماہ دسمبر میں لمبی چھٹیاں ملتی ہیں. اس جوڑ میں اکثر پرانے ساتھی سے عزائم ہوئے کہ اپنے ساتھ نئے پروفیشنلز کو ساتھ لے کر جماعتیں بنائیں گے. مستورات کی ہفتہ واری اجتماعی تعلیم خصوصاً طالبات، ملازم پیشہ عورتیں ان کو لے کے عورتوں کی سہولت کے لیے ہفتے اتوار کی تعلیم کا جو ہمارے ضلعوں میں بھی ماشاءاللہ ہمارے حلقوں میں بھی کام ہو رہا ہے، ہفتہ اتوار اس کی کارگزاری سنائی. قریباً پورے ہمارے صوبے میں کرناٹکا میں 1,024 جگہ یہ نئے سے ہو رہی ہیں جس میں
پہلی مرتبہ آنے والی مستورات صرف بنگلور کی، وہ 70 پر 2 بہنیں تھیں. ہمارے یہاں کتنی جڑی کارگزاری آئندہ پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے. آئندہ جب بھی جوڑ کی بات رکھی جائے گی تو اس میں کارگزاری ساتھ لانے کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے یہاں طبقے واری محنت پر تم نے کیسے اصول کیا. اور پی جی ہاسٹلس اور اپارٹمنٹس کی کارگزاری سنائی کہ بنگلور میں کتنے پی جیز ہیں اور کتنے اپارٹمنٹس ہیں. اس کی ماشاءاللہ محنت کرنے والوں کو میدان ملتا ہے، کام کھلتا ہے اور پھر افراد ملتے ہیں. 8094 پی جیز کے ایسی جگہیں ہیں جہاں بچے قیام کرتے ہیں. 8000. اس کی تحقیق ہوئی ہے، اب بھی کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، جس میں سے 290 پر 7 تک پہنچنا ہوا ہے. کتنی محنت باقی ہے. اپارٹمنٹس وہ 740 پر 3 ہیں، جس میں کم سے کم 20 فلیٹس، کم سے کم گھر والے، زیادہ سے زیادہ 5000 فلیٹس تک بتایا. اس میں 5% مسلمان گھر رہتے ہیں. اس میں 5% مسلمان گھر رہتے ہیں. ان پر محنت کی کیا شکل بنائی ہے؟ جو محنت کرتے ہیں شکل بہت سارے بزرگوں نے اس پر بہت غور کیا اس پر اور ترغیب بھی دی دوسروں کو کہ یہ محنت کا طریقہ ہے. اتوار کے دن محنت کی ایک ترتیب بنائی. گجرات والوں نے بھی ایک ترتیب سنائی، کرناٹک والوں نے بھی ایک ترتیب سنائی کہ اتوار کے دن محنت سے کیسے کرتے ہیں کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں کے لوگ اکثر لوگوں سے ملنا جلنا کم ہوتا ہے، تو ساتھیوں کو طے کرتے ہیں اتوار کے دن، چونکہ ان کی اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے تو اتوار کے دن گوشت خریدنے آتے ہیں، ترکاری خریدنے آتے ہیں. تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، ہمارے جو محنت کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں، چونکہ اپارٹمنٹ سے نہیں گھس سکتے، ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اندر نہیں جا سکتے جیسے محلوں میں جاتے ہیں، تو اس کے لیے وہ چائے کی دکانوں کے پاس تھوڑے، اکثر لوگ مرغی کے دکانوں کے، گوشت کے دکانوں کے پاس رہتے ہیں. ذرا دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے مسلمان بولتے ہیں، تو پھر ان کو بات چیت ہوتی ہے. بات چیت کے ذریعے سے بات بڑھتی ہے، ان تک دین کی بات پہنچائی جاتی ہے. اس طرح محنت کی ایک ترتیب بنائی گئی ہے کہ ان کے دن کا انتظار کر کے وہ کہاں سے گوشت خریدتے ہیں وہاں رک کے ان کو پہچان کر کے ان کو بات کر کے ان تک دین پہنچانا. تدابیر بنانا، دین پہنچانے کی تدبیریں کرنا ہر نبی کی سنت ہے. جتنے نبی آتے تھے کہ وہ کس کو کیسے دین پہنچائیں. نبی سوچا کرتے تھے کہ کس کو کیسے دین پہنچائیں. آپ حیات الصحابہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کے پاس کیسے پہنچے تھے دین پہنچانے کے لیے. تو یہ ترتیبیں ہیں، یہ کام اسی لیے فرمایا کہ یہ کام وہ اثر والا ہے، وہ یہ حالات تبدیل کرے گا، صحیح رخ پر محنت ہوگی. تو یہ آئی ٹی پروفیشنلز کا ہے، یہ اجتماعی صوبے کی کارگزاری ہے. اور محنت کے لیے آئندہ 3 ماہ میں کتنی جماعتیں نکالیں گے اس سلسلے میں عزائم کیے گئے. تو کل جماعتیں موجود آئندہ 3 ماہ تک، چونکہ بہت ساری جماعتیں نکلیں گی، تو اس میں 800 جماعتیں 4 ماہ کی، اور چلے کی جماعتیں، چونکہ اب اجتماعات ہیں ہمارے پورے ضلع میں، اجتماع کے پہلے اجتماع کی بعد جماعتیں جاتی ہیں. اس کے لیے اجتماع کی محنت کو سامنے رکھ کر قریباً 5000 یا 6000 جماعتوں کے عزائم کیے ہیں کہ جانے آنے سے پہلے. اور ہر ضلع والوں کو پوچھا گیا کہ آپ کتنی جماعتیں دیں گے، وہ لکھ کر دینے کے لیے کہا گیا تھا. انشاءاللہ یہاں مشورہ بھی ہوا، جو یہاں سے سنایا گیا تھا وہاں عزائم. دیگر صوبوں میں کتنی جماعتیں بھیجیں گے؟ جب چکمنگلور کا نام آیا تو اب دیگر صوبوں میں بھیجنے والی جماعتوں کی چونکہ ہمارے اجتماع ہے تو وہ سنائے گئے. لیکن بیرون کی ایک جماعت تو، مرد حضرات کی مستورات کی ایک جماعت تو کم سے کم ان 3 مہینوں میں 1 جماعت 2 جماعتیں بیرون کی جماعتیں بنانے کے عزائم کروائے گئے ہیں. عزائم پورے ہوتے ہیں کام کرنے سے. اب کام کے لیے نیت ہے. آدمی نیت کرے گا، اللہ کام پہ لگا لے گا. آدمی نیت کرے گا، اللہ کام پہ لگا لے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے. آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے. بندے کا کام نیت ہے، اللہ کا کام قدرت ہے. بندے کا کام نیت ہے، اللہ کا کام قدرت ہے. وہ اپنی قدرت میں بے نیت
دنیا سے جب وہ کام کرتا ہے تو وہ آدمی کے فہم و گمان سے باہر کا کام کر دیتا ہے. آدمی اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کی نیت ہو جائے, اور نیت پر آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. ہمارے سامنے جو کام ہے وہ نیت کا ہے کہ ہم نیتیں کریں انشاءاللہ کہ ہم لوگ انشاءاللہ جتنے عزائم کیے ہیں ان عزائم کو پورا کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. اب ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے کون کرنا ہے؟ عزائم کون پورے کریں گے؟